آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ یوم آزادی جو ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے، پاکستان میں ایک قومی تتیار ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور 14 اور 15 اگست 1947 کے درمیان برطانوی راجہ کی خاتمے کے بعد ایک خود مختار ریاست قرار پایا۔ آزادی کے وقت پاکستان نے بادشاہ جارج ششم کو برقرار رکھا اور 1954 کے بعد ملکہ الزبتہ دوم کو ریاست کا سربراہ رکھا، یہاں تک کہ 1956 میں جمہوریہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قوم پاکستان تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس کا مقصد برطانوی ہندوستان کے شمال مغرب علاقوں میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام تھا۔ یہ تحریک آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں محمد علی جناح کی سربراہی میں چلائی گئی۔ یہ واقعہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت پیش آیا، جس کی تحت برطانوی راجہ نے ڈومیننٹس آف پاکستان کو آزادی دی، جس میں مغربی پاکستان، موجودہ پاکستان اور مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش شامل تھے۔ اس سال آزادی کا دن اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان کو آیا، جس کی شام کو لیلۃ القدر کی 5ویں راتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوتی ہے، جہاں صدارتی اور پارلیمنٹی عمارتوں میں قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانہ اور رہنماؤں کی براہ راست نشر کی جانے والی تقریر ہوتی ہے۔ دن کے عام تقریبات اور جشن میں پرچم کشائی کی تقریبات، پریڈ، ثقافتی پروگرام اور قومی نغمے شامل ہیں۔ اس دن کئی ایوارڈ تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں اور پاکستانی اپنے گھروں اور اپنی گاڑیوں، لباس اور قومی پرچم لہراتے ہیں یا نمایاں طور پر دکھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک پاکستان دو قومی نظریات پر مبنی ہے۔ پاکستان کے موجودہ علاقے قیام پاکستان سے قبل تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصوں میں برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ تھے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں نوآبادیاتی ہندوستان میں اپنی تجارتی شروع کی اور 57 میں جنگ پلاسد جیتنے کے بعد کمپنی راجہ لاگو کیا۔ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد 1857 کی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت برطانوی تاج نے ہندوستانی برصغیر کے بیشتر حصوں پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدانہ ایجوکیشن کانفرنس کے ذریعے قائم کی گئی، جو 1905 میں بنگلہ کی تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کے تنازع میں تھی، اور اس پارٹی کا مقصد ایک الحاد مسلم ریاست کا قیام تھا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد کا دورہ برطانوی اصلاحات جیسے کہ مونٹگو چیمسفورڈ اصلاحات سے نشان زدہ تھا، لیکن اس نے جابرانہ رولٹ ایکٹ کے نفاذ اور ہندوستانی کارکنوں کی طرف سے خود حکمرانی کے لیے سخت مطالبات بھی دیکھے۔ اس دور کے وسیع پیمانے پر بھی اطمینانی نے عدم تعاون اور سولہ نفر مانی کی ملک غیر متشدد تحریکوں کو جنم دیا۔ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقوں میں ایک الحاد مسلم ریاست کا خیال علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے صدارت کی حیثیت سے اپنے تقریر میں پیش۔ 3 سال بعد چودھری رحمت علی نے ایک اعلان میں پاکستان کا نام ایک علیحدہ ریاست کے طور پر تجویز کیا، جو ایک مخفف کی شکل میں تھا۔ اس میں پنجاب، افغانستان، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے 5 شمالی یونٹ شامل ہونے تھے۔ اقبال کی طرح بنگلہ کو رحمت علی کی تجویز میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 1930 کی دہائی میں جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک شدت اختیار کر گئی، آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں مسلم قوم پرستی کا عروج ہوا۔
جس کے سب سے نمایاں رہنما محمد علی جناح طویل عرصے سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جذبات شدت اختیار کر رہے تھے۔ برطانوی ہندوستان میں مسلم آبادی کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نے 1930 کی دہائی میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کی قیام کے پیچھے محرک قوت بن گئی۔ ناظرین کرام، مارچ 1930 کو آل انڈین مسلم لیگ کی 3 روزہ عام اجلاس کے درمیان ایک باضابطہ سیاست بیان پیش کیا گیا، جسے قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، 1956 میں 23 مارچ وہ تاریخ بھی بن گئی جب پاکستان ایک ڈومینین سے جمہوریہ میں منتقل ہوا اور اسے یوم پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آزادی 1947 میں برطانیہ کی لیبر حکومت حالیہ واقعات جیسے دوسری جنگ عظیم اور متعدد فسادات سے تھک چکی تھی، نے محسوس کیا کہ اس کے پاس نہ تو گھر میں مینڈیٹ ہے، نہ بین الاقوامی حمایت اور نہ برطانوی ہندوستانی فوج کے قابل اعتماد حمایت ہے کہ میں ایک بڑھتی ہوئی بے چینی برطانوی ہندوستان پر قابو پانے کے لیے اپنا کنٹرول جاری رکھ سکیں۔ مقامی افواج کی بڑھتی ہوئی بغاوتی ہندوستان پر کنٹرول جاری رکھنے کی قابل اعتماد کم ہو گئی اور اس لیے حکومت نے ہندوستانی برصغیر پر برطانوی حکمرانی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1947 میں انڈین نیشنل کانگریس، جو ایک سیکولر پارٹی بھی تھی، نے ایک واحد ریاست کا مطالبہ کیا۔ انڈین مسلم لیگ، جو واحد ریاست کے خیال سے متفق نہیں تھی، نے متبادلہ کے طور پر ایک علیحدہ پاکستان کے خیال پر زور دیا۔ 1947 میں ہندوستان کے لیے کابینہ مشن بھیجا گیا تاکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ اختیارات دینے والی ایک غیر مرکزی ریاست کی تجویز پیش کی، لیکن اسے دونوں جماعتوں نے مسترد کر دیا اور اس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں متعدد فسادات ہوئے۔ ناظرین کرام، آخرکار فروری 1935 میں وزیر اعظم کالمنٹ ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت جون 1946 تک برطانوی ہندوستان کو حکمرانی دے دی۔ 3 جون 1946 جو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا جائے۔ تقسیم کرنے کے اصول کو قبول کر لیا گیا۔ جانشین حکومتوں کو ڈومیننس کا درجہ دیا جائے گا اور انہیں برطانوی دولت مشترک سے علیحدگی کا حق حاصل ہوگا۔ وائسرے منٹ بیڈن نے 15 اگست، جو دوسرے جنگ عظیم میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے دوسرے سالگرہ تھی، کو اقتدار کی 14 اگست کو پاکستان کو اقتدار کی منتقلی کی تقریب کے تاریخ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ وہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، جو برطانوی کی پارلیمنٹ نے منظور کیا، نے برطانوی ہندوستان کو 2 نئی آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا، ڈومیننٹ آف انڈیا اور ڈومیننٹ آف پاکستان۔ اس ایکٹ نے بنگلہ اور پنجاب کے صوبوں کے دونوں ممالک کے درمیان تقسیم، گورنر جنرل کے دفتر کے قیام، متعلقہ عین ساز اسمبلی کو مکمل قانون سازی کا اختیار دینے اور دونوں نئے ممالک کے درمیان مشترک جائیداد کی تقسیم کے لیے ایک طریقہ کار فراہم کیا۔ 18 جولائی 1947 کو شاہی منظوری حاصل کر گیا۔ تقسیم کے ساتھ پرتشدد فسادات اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں اور برصغیر میں مذہبی
تشدد کی وجہ سے تقریباً 1,50,00,000 لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ آزادی کے ارد گرد کے مہینوں میں لاکھوں مسلمان، سکھ اور ہندو پناہ گزین نئے سرحدوں کو عبور کر کے بالترتیب پاکستان اور بھارت پہنچے۔ 14 اگست 1947 کو نیا ڈومیننس آف پاکستان آزاد ہوا اور محمد علی جناح نے کراچی میں اس کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ آزادی کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے ماحول گرم رہا۔ کیونکہ اقتدار کی منتقلی 14 اور 15 اگست کے درمیانی رات کو ہوئی، اس لیے 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے 15 اگست کو پاکستان اور بھارت دونوں کی سالگرہ کے طور پر تسلیم کیا۔ اس ایکٹ میں کہا گیا ہے 15 اگست 1947 سے ہندوستان میں 2 آزاد ڈومیننس قائم کیے جائیں گے، جنہیں بالترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جائے گا۔ جناح نے قوم سے پہلے خطاب میں کہا، 15 اگست آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کی سالگرہ ہے۔ یہ اس مسلم قوم کی تقریب کی تکمیل کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے اپنے وطن کے حصول کے لیے پچھلے چند سالوں میں عظیم قربانیاں دے دی ہیں۔ ملک کے پہلے یادگاری ڈائٹ ٹکٹ جو جولائی 1947 میں جاری کیے گئے نے بھی 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے طور پر دیا، تاہم بعد کے سالوں میں 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اپنایا گیا۔ ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو جناح کو آزادی کا حلف دیا، اس سے پہلے کہ وہ بھارت کے لیے روانہ ہوئے، جہاں حلف برادری 15 تاریخ کی آدھی رات کو طے تھی۔ 14-15 اگست 1947 کی رات اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان کے ساتھ متفق تھی، جسے مسلمان ایک مقدس رات سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سرکاری تقریبات یوم آزادی پاکستان میں منائے جانے والی 6 عوامی تعطیلات میں سے ایک ہے اور پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ یوم آزادی کی تقریبات کی تیاری اور حتمی منصوبہ بندی کے لیے صوبائی دارالحکومتی میں مقامی حکومتوں کی جانب سے اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں سرکاری عہدیدار، سفارتکار اور سیاستدان شرکت کرتے ہیں۔ عوامی تنظیمیں، تعلیمی ادارے اور سرکاری محکمے یوم آزادی سے پہلے سیمینار، کھیلوں کے مقابلے اور سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کراچی میں مزار قائد جناح مزار کی صفائی اور تیاری کے لیے مہمات شروع کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد میں سرکاری تقریبات کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس اور ایون صدر پر قومی پرچم لہرانے سے ہوتا ہے، جس کے بعد دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامتی اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامتی دی جاتی ہے۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہیں۔ سرکاری عہدیدار، سیاسی رہنما اور مشہور شخصیات ریلوے تقریبات پر پروگراموں میں پیغامات یا تقریریں کرتے ہیں، جن میں پاکستانی کامیابیوں، مستقل کے اہداف اور قومی ہیروز کی قربانیوں اور کوششوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ قومی یادگاروں پر مسلح افواج کی جانب سے گھاٹ کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے۔ فوجی، فضائی اور بحریہ یوم آزادی کی پریڈ میں نمایاں طور پر حصہ لیتے ہیں۔ ملک بھر کے شہریوں میں پرچم کشائی کی تقریب متعلقہ حلقے کی نظم کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں۔ یوم آزادی کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر میں خصوصی اسٹالز، میلے اور دکانیں قائم کی جاتی ہیں، جہاں قومی پرچم، جھنڈے، بینرز اور پوسٹرز، بیجز، قومی ہیروز کی تصویریں، ملٹی میڈیا اور دیگر جشن منانے والے اشیاء فروخت کی جاتی ہیں۔ گھروں اور سڑکوں کو قومی پرچم، تیل کے چراغ، جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے۔
کاروبار بھرپور مارکیٹوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ملک میں تحفظ کے اقدامات آزادی کے دن قریب آتے ہی سخت کر دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بڑے شہروں اور پریشان علاقوں میں تحقیقی ایجنسیوں کے نمائندوں کی ملاقات کے بعد ترتیب دی جاتی ہے۔ حساس علاقوں جیسے کہ ملک کے دارالحکومت میں سیکیورٹی خطرات کو محدود کرنے کے لیے ہائی الرٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں آزادی کے دن پر حملے ہوئے ہیں، جنہیں باغی اپنے احتجاج کے طور پر تقریبات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ 13 اگست 2010 کو ملک میں سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں 1400 افراد ہلاک اور 1 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ اس آفات کے پیش نظر صدر نے اعلان کیا کہ اس سال آزادی کے دن کے کوئی سرکاری تقریب نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اگست کے آغاز سے ہی ریڈیو چینلز ملی نغمے بجانے شروع کر دیتے ہیں اور مختلف ٹی وی شوز اور پروگرامز پاکستان کی تاریخی، ثقافتی اور کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ مقبول قومی گانے جیسے دل دل پاکستان اور جذبہ جنون پورے ملک میں بجائے اور گائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، 2011 سے گوگل پاکستان کے ہوم پیج پر پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی ڈالرز دکھائے جاتے ہیں، جن میں پاکستانی علامتیں شامل ہوتی ہیں۔ ان علامتیں میں ستاروں اور حلال قومی یادگاروں اور رنگ، تاریخی اور فنکارانہ جغرافیائی مناظر اور دیگر قومی علامات شامل ہیں۔ فیس بک اپنے پاکستانی صارفین کو یوم آزادی کی حیثیت سے پاکستانی پرچم کے آئیکن کے ساتھ پوسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مکمل میں صارفین کو ہوم پیج پر ایک خصوصی پیغام کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یوم آزادی پاکستان کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنی فیملی ممبر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔